آج جو حالات ہمارے سامنے ہے اور جو معاشرے کی تھکی ہوئی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہے یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے، جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا۔ ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا، آج ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا۔ ان جلتی ہوئی تصویروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان رپورٹوں کو ہم پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا ظلم تھا، ان کا کیا پاپ تھے ان کے، کس ظلم کے بدلے میں ان معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور جب کسی معصوم بیٹی پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارے دل میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ آخر کیا پاپ تھے ان کے، آخر وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے موت لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے ان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر آپ کو جو فوقیت ملی ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ ایک حاکم ہیں، تو آپ باہر سے کما کر لائیں گے تو گھر کو آپ کی عورت جو ہے جنت بنائے گی۔ یہ حیثیت، یہ اوقات، یہ بادشاہت یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے گھر کے عورتوں پر۔ میں آپ کو ایک روح کی طرف لے کے چلوں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جناب ایک شاعر ہے جناب فانی بدایونی کے رہنے والے ہیں، وہ بہت بڑے شاعر تھے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو اس کا تصویر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے داماد کو ہر طرح کا جہیز، مالدار بھی تھے، انہوں نے پوری رقم اپنے داماد کو دے دیا۔ وہ خاکلا پڑ گئے، پھر بھی اس کے داماد کے دل میں جو حرص تھی وہ پورا نہیں ہوا۔ تو شاعر بدایونی صاحب بولتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کو بھی بیچ دیا اور پھر جا کر کے ان کی ہوس کو پورا کر دیا۔ جب ان کی بیٹی رخصتی کے وقت انہوں نے اپنے بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی اب اس گھر سے جا رہی ہو، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے سب چیز کو لٹا دیا، سب چیز تمہارے یہاں تک کہ گھر بھی تھا، چھت بھی تھا، ان کو بھی میں نے بیچ دیا اور تمہیں دہیج میں دے دیا۔ اب تم دوبارہ اس گھر میں مت آنا، اب دوبارہ تم اس گھر میں مت آنا۔ وہ بیٹی روتی تڑپتی گر گراتی ہوئی مجبور ہے، لیکن وہ جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ اس کی بیٹی کو لوگوں نے قتل کر دیا، اس کے سسرال والوں نے قتل کر دیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے جنازے میں گیا تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ اب آیا یاد اے آرام جا اسنا مرادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم تجھے سامان شادی میں، کہ ہم نے تجھے ہر چیز دیا تھا، ایک کفن نہیں دیا تھا۔ کاش میں تجھے کفن بھی دیتا تاکہ یہ ظالم جب تجھے قتل کرتا تو اسی کفن میں لپیٹ کر تجھے دفنا کر دیتا۔ آج میڈیا کے مطابق، انٹرنیٹ کے مطابق، آج سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جہیز کے چکر میں۔ 2017 سے لے کر کے 2024 تک کا 49,500 لڑکیوں کو قتل کیا گیا۔ کتنا؟ 49,500 لڑکیوں کو۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، ہر سال کے اندر 40,000 لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی انہیں مار دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ ان کو دہیج نہیں دے سکتے۔
ان کے ماں باپ ان کو جہیز نہیں دے سکتے، اسی وجہ سے ان کو پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے. بتائیے. اور یہ سامنے ہمارے سامنے ہے. کچھ دن پہلے 3 سال پیچھے جائیے تو ایک عائشہ نام کی لڑکی جو خودکشی کر کے مری تھی، اس کے باپ ٹیلر کا کام کرتا تھا. وجہ اس کے دماغ کے اندر حرص تھا. اس کے دماغ نے اس کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کیا، لیکن وہ بیچارہ ٹیلر آدمی کتنا دیتا، نہ دینے کی وجہ سے اس کی بیٹی کو تکلیف دیتا تھا، ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے خودکشی کر لی. سوچتی ایسی زندگی سے بہتر ہے مر جانا، اور وہ خودکشی کر لیتی ہے. کم افسوس کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ایسے ہی پھیل رہی ہے. آج کسی لڑکے والے جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو 10 آدمی کو دیکھنے جائیں گے، 10 آدمی کو لے کر جا کے دیکھیں گے. پھر وہ 10 آدمی جب وہ جاتے ہیں تو اس کا خرچہ کے لیے 10-20 ہزار روپے اس میں لگتا ہے. اور جب وہ دیکھنے اس کو جاتے ہیں تو اس کو سامنے بیٹھائیں گے، اس کا ہاتھ دیکھیں گے، اس کا پیر دیکھیں گے، اس کا منہ دیکھیں گے، اس کا ناک دیکھیں گے، جیسے شادی انہی کو کرنی ہے. عمر کتنی ہوتی ہے؟ 40 سے 45، 50 70، جیسے شادی انہی کو کرنی ہے. وہ دیکھیں گے کیا؟ ہاتھ، منہ، ناک، کان، پیر. سوال بھی ایسے ایسے الٹی سیدھی کریں گے. میں ایک شادی میں گیا تھا دیکھنے کی نیت سے، ان سے سب ایسے ہی پوچھ رہے ہیں، ہاتھ دکھاؤ، پیر دکھاؤ، ناک دکھاؤ، منہ دکھاؤ. ارے یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تم کو شادی کرنی ہے؟ ارے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کو دیکھ. بیٹا دیکھنے کا کام ختم. ان کو پسند ہے شادی ہو جائے گی، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ اس بات کا نہیں ہے. وہ 10-20 گھر جا کر چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد ایک رشتہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک رشتہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جب وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دوبارہ جائیں گے اس کے پاس، پھر اسے کہیں گے جہیز کا مطالبہ کریں گے. بھکاری کی طرح کہیں گے دیکھیے آپ جہیز میں جو ہے نا اپنی بیٹی کے لیے ایک کیا کہتے ہیں اپاچی دے دیجیے گا. اس سے کیا ہوگا نا، آپ کی بیٹی ہی اس پہ بیٹھ کے جائے گی. آپ جہیز میں ایک واشنگ مشین دے دیجیے گا. اس سے کیا ہوگا نا، آپ کی بیٹی ہی اس پہ کپڑا دھلے گی. آپ کیا ہے نا ایک وہ دے دیجیے گا، کیا کہتے ہیں فریج. اس سے کیا ہوگا، آپ کی بیٹی سارے سامان رکھے گی اس میں. یعنی ایک طرف سے جہیز کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، ایک طرف سے بدنام ہونا بھی نہیں چاہ رہا. دیکھ رہے کتنے چلاکی سے کام چلے گا. آپ کی بیٹی ہی تو کرے گی. ارے جب وہ آپ کی بیٹی کرے گی تو آپ کو کیا لینا دینا اس میں؟ اس کے چکر میں آپ اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اس کے چکر میں آپ اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آپ کو اولاد مانگ رہے ہیں، آپ اپنے اولاد سے بولو کہ آپ جو بھائی آپ سمجھو. اور یہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں لوگ کہ جہیز جو ہے 5 لاکھ روپیہ لیں گے. کتنا؟ 5 لاکھ، 7 لاکھ، 10 لاکھ. اور یہ مہر میں کتنا دیں گے؟ مہر میں کتنا لکھوائیں گے؟ صرف 7,000، 8,000. جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی عورت سے شادی کرو تو انہیں مہر ادا کرو. یہ دہیز کے بارے میں کہیں ذکر نہیں، لیکن مہر کے بارے میں ذکر ہے. تو یہ مہر کو کم لگتے ہیں اور جہیز جو ہے اپنے اوقات سے زیادہ لے لیتے ہیں. اتنے بڑے کنجوس ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جب اچھا سب چیز ایک بات اپنی طرف رکھتے ہوئے، ایک بات کو میں بہت جلدی بات ختم کروں گا. ایک بات کو نظر کرتے ہوں گے، جب شادی ہوتی ہے، جب امام صاحب نکاح پڑھانے جائیں گے، نکاح پڑھائیں گے نا، تو اس کے بعد نکاح پڑھانے کے بعد اس کو 200 روپے دے دیں گے چاہیے. یہ اتنے بڑے کنجوس ہوتے ہیں، 500 روپے دے دیں گے چاہیے. یہ اتنے بڑے، حالانکہ کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے. ایک کنجوس آدمی ایسے مسجد کے اندر ٹائی وائی لگا کے آ گیا، ایک دم بڑا سیٹ دکھ رہا تھا، پیچھے جا کے بیٹھا ہوا تھا. وہ بڑا اچھا خاصا مالدار تھا. مسجد جمعہ کے بعد ایک ہوتا ہے نا، جمعہ کے بعد پیسے لیتے ہیں، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ سب لیتے ہیں. تو وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ایسے اٹھا، اس نے جیب سے نکالا 5 روپیہ. کتنا؟ 5 روپیہ نکال کے اس میں ڈال دیا. بہت بڑا مالدار. جب وہ 5 روپیہ نکال رہا تھا تو 2,000 کا نوٹ گر گیا. جب وہ 2,000 کا نوٹ گر گیا تو پیچھے والے نے اٹھا کے اس کو دیا کہ بھائی لے اپنے 2,000. جب وہ پیچھے والے نے 2,000 کا نوٹ دیا، انہوں نے اٹھا کے اس میں ڈال دیا. پیچھے گھوم کے کہہ رہا ہے یار آپ تو بہت سخی آدمی ہیں، آپ 2,000 کا نوٹ دیتے ہیں. تو پیچھے والا کہتا ہے یہ میرا نہیں تھا، یہ آپ کا تھا کہ آپ بہت سخی آدمی ہیں کہ آپ نے 2,000 کا نوٹ اس میں ڈال دیا. جب انہوں نے یہ سوچا تو اس کا نماز اس کا یہی چکر میں گزر گیا کہ 2,000 کا واٹ لگ گیا. تو جو کنجوسی کرتے ہیں نا، اس سے کہیں نہ کہیں نکل ہی جاتا ہے. آپ یہاں سے بچائیں گے، وہاں جا کے ختم ہی ہو جائے گا.
تو اسی لیے ابھی مسجد کے اندر آپ بھی گھومیں گے، ابھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ بھی ہوں گے لیکن وہ دیں گے نہیں، وہ ہر چیز میں بے حساب خرچہ کریں گے، لیکن مسجد کے معاملے میں، مدرسے کے معاملے میں وہ کنجوسی کر دیں گے۔ ایسا کیوں؟ یہ بات الگ روٹ کی طرف چلے گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح آسان ہے، اور سب سے آسان نکاح ہے، اور سب سے مشکل کام زنا ہے، سب سے مشکل کام۔ اگر کوئی انسان زنا کرنا چاہے تو اسلام نے اس کی ایسی سخت سزا اور عبرتناک سزا مقرر کیا ہے کہ اگر ایک انسان کو سرعام وہ سزا دی جائے تو سزا دیکھ کر دنیا کانپ اٹھے گی، اور قیامت تک کسی کو تصور بھی پیدا نہیں ہوگا زنا کرنے کا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہو رہا ہے، نکاح کو مشکل، زنا کو آسان۔ اگر انسان کسی عورت کے عزت سے کھیلنا چاہے، اگر انسان کسی عورت کے آبرو سے کھیلنا چاہے، اگر انسان کسی عورت کے جسم سے کھیلنا چاہے تو بہت آسان ہے، جہاں چاہے زنا کر لے، جہاں چاہے زنا کر لے۔ لیکن اگر انسان کسی عورت سے شادی کرنا چاہے، کسی عورت سے بیاہ کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ آج ہم رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آج ہم فتنہ و فساد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آج ہم دکھاوے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑی بات ہے۔ اگر یہ زنجیروں کو اگر ختم کرنا بھی چاہتے ہیں ہمارے مذہب تو یہ ہماری عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں، ساری دنیا کی بات ایک طرف اور عورتوں کے ہٹ گھر میں ایک طرف۔ ہمالیہ پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، لیکن یہ عورت اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتی۔ وہ یہ کہتی ہے جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، جو اللہ کے رسول نے چاہا وہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنی جگہ سے، عورت کی فطرت نہ ٹلی ہے نہ ٹلے گی۔ ارے اس عورت سے کہو تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر یہی ظلم تجھ پر ہوتا تو تیرے ماں باپ پہ کیا گزرتے؟ آج تو عورت ہو کر دوسرے کی بیٹی کو ستا رہی ہے، آج تو عورت ہو کر دوسرے کی بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ کل اگر تیری بیٹی دوسرے کے گھر میں گئی اور یہی ظلم تیری بیٹی پر کیا گیا تو بتا تیرے ماں باپ پہ کیا گزرے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ رسم و رواج، یہ شادی کے طریقے، یہ شاہانہ لباس، اگر یہ نہیں ہو تو ہماری شادی نہیں ہوتی۔ اور مالداروں کے چوچلے پن، جن کے گھروں میں حرام کی کمائی ہوئی دولت ہے، جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اپنے حرام کی کمائی ہوئی دولت سے انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیروں کو کہتے ہیں نکاح آسان نہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تو ہمارے نوجوان مسجد میں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت غضب ہو گیا، غضب ہو گیا کہ ہماری ماں بہن دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے کیوں نہیں بھاگے؟ شرم کرو، حیا کرو۔ تمہاری اسی حرکتوں کی، تمہاری ظلم کی وجہ سے ہماری بہنوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تم نے۔ جب انسان پر غریبی اور بھوکمری آتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، چادریں پہ کرے عذاب بک جاتی ہے۔ تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم؟ فاقہ پڑتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو سوکھی روٹی کی قیمت کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو دھوبی گھاٹ کی قیمت کیا ہے، اور کسی غریب ماں باپ سے پوچھو اس کے دل پر جو چٹان اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو آسان بتایا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب نکاح کرنا چاہتے تو کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک صحابی رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کر دیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ وہ بندہ خاموش ہوتا ہے، انکار کرنا مناسب نہیں سمجھتا، خاموش ہوتا ہے اس لیے کہ بلال کمزور آدمی ہے، اس لیے کہ بلال غریب آدمی ہے، اس لیے کہ بلال رنگ کے بھی کالے آدمی ہے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن آتا ہے، پھر تیسرے دن آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں جنتی پسند ہے؟ کیا تمہیں جنتی پسند ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے ہاں مجھے جنتی پسند ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں یا اللہ کے رسول، آخری رسول کہہ رہا ہے کہ بلال جنتی ہے، بلال جنتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہنوں کی جنتی ہونے کی بشارت کہ اللہ کے آخری رسول دنیا ہی میں دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم کسی لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں، کسی لڑکے کو چنتے ہیں تو کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں، لڑکا دین سے جڑا ہے یا نہیں، لڑکا اللہ والا ہے یا نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں،
अरे महलों की बेचैनी से झोपड़ी का सुकून बेहतर हुआ करता है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तुम्हारी बेटियां महलों के अंदर सिसक सिसक कर दम तोड़े, इससे बेहतर है कि किसी झोपड़ी में सुकून आराम की नींद सोए। लेकिन आज हम दौलत के पुजारी हैं, जहां देखे दौलत वहीं पे हाथ मारे, ऐसा ही है या नहीं? टाइम बहुत कम है, तो जहां दौलत के पुजारी है, जहां दौलत देखते हैं वहीं पे हम हाथ मार देते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जवानी अता की है, और इस जवानी इसलिए अता नहीं की कि आप इस जवानी पे लानत करो, इस जवानी की तौहीन करो। अब अपने बलबूते पे कमाओ, अपने बलबूते पे खाओ। किसी के मान दौलत पे क्यों लालच करता है? क्यों लालच करता है यार? जिस जुल्म और सितम को खत्म करने के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आज वही जुल्म और सितम फिर दोबारा इस उम्मत में लौट आई। ये कम अफसोस की बात नहीं है? यकीन मानिए इसको खत्म करना होगा। अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो एक दौर ऐसा आएगा कि जिस तरह से पहले मक्का के अंदर जहाँ जिंदा बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, एक दौर फिर दोबारा इस दौर में आएगा कि फिर जिंदा लड़कियों को कत्ल किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे अंदर अल्लाह ने हमें हाथ पैर से सलामत दिए हैं, हम अपनी मेहनत करके मजदूरी करके कमाएं, किसी को तंग ना करें, किसी को परेशान ना करें। अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को ख़त्म करें जितना हो सके आपसे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।